بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید درج کر رہا ہوں۔ میں نور العارفین صدیقی، میرے گھر پہ ابھی کم سے کم 20 سے 25 افراد نے دھاوا بولا ہے۔ سارے کے سارے لڑکے بلیک ماسک کے اندر تھے۔ مجھے گھر سے باہر بلا کر کے بری طرح مارا ہے، میری ٹانگ توڑ دی ہے۔ میں اس وقت شدید مضروب ہوں۔ میرا بیوی، میرے بچے، میری بہن، میرا بہنوئی، سب میری پوری گلی والے اس وقت جمع ہیں ملیر تھانے میں، کھوکھرا تھانے پہ کیا کی حدود میں رہتا ہوں۔ نور العارفین صدیقی یوٹیوبر ہے، سینکر۔ میرے گھر پہ نامعلوم افراد نے 20 سے 25 افراد نے دھاوا بولا ہے، اور یہ سندھ پولیس، سندھ حکومت اور جو یہاں کی حکومت ہے، یہ اس کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے نور العارفین صدیقی کے لیے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ یہ شاید ان تمام لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو ان لوگوں سے ایک سوال پوچھتے ہیں۔ میرے پاس وقت بہت ہے، ابھی صرف تم لوگوں نے مجھے مارا ہے، میری ٹانگ توڑی ہے، میں ابھی پٹی کروانے کے لیے اسپتال جا رہا ہوں۔ میرا خون میرے پاس ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تم لوگوں کو پہنچاتا ہوں۔ ابھی میں اسپتال سے وزٹ کر کے آ جاؤں۔ آئی جی پولیس، سندھ کا وزیر اعلیٰ، کراچی کا میئر اور سیکٹر کمانڈر کراچی، ان تمام لوگوں سے، گورنر، ان تمام لوگوں سے فوری طور پر اسے ایک اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی اپیل کا نوٹس لینے کی میں اپیل کرتا ہوں۔ فی الوقت میں اسپتال جا رہا ہوں۔ میرا ٹیلی فون نمبر 24 گھنٹے کھلا ہے۔ گورنر کے پاس میرا ٹیلی فون نمبر موجود ہے، سیکٹر کمانڈر کے پاس نمبر موجود ہے۔ جو چاہتا ہے مجھ سے ابھی اس وقت رابطہ کر سکتا ہے، بس اپلوڈ کر دو۔ یوٹیوبر نور العارفین کے گھر پہ نامعلوم افراد نے حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا ہے، اور وہ سندھ حکومت کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ اس کی روداد انہی کی زبانی آپ سن لیجئے۔ پی ٹی آئی کے لیڈر عاطف خان کی کوششوں سے اور اس سے زیادہ جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں اور پاکستانی کمیونٹی ہے، اس کی کوششوں سے ایک امریکی وفد آ رہا ہے۔ شنید یہ ہے کہ برطانوی ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامن سے کچھ لوگ بھی شامل ہوں گے۔ کہا جاتا ہے یہ 50 رکنی وفد ہو سکتا ہے۔ کم تعداد کے بارے میں تو حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا، یہ دعویٰ ہی ہے 50 کا، لیکن وہ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، اور امریکی کانگریس نے جو ریزولوشن کیا ہے اس کی روشنی میں وہ اپنی رائے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ سندھی صحافی، بہت اہم خبریں ہیں آج، وہ سماعت کے بارے میں بھی ہے، مخصوص سیٹوں کے۔ قاضی صاحب نے اپنے لیے ایک نہایت محنت، مستقل مزاجی اور ضد کے ساتھ ایک دلدل تخلیق کر لی ہے۔ اب معلوم نہیں اس دلدل سے باہر کیسے نکلیں گے۔ سندھی صحافی امتیاز چانڈیو کا دعویٰ ہے کہ شازیہ مری کے خلاف الیکشن لڑنے والے جی ڈی اے کے رہنما حاجی خدا بخش درس کو قتل کیا گیا۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ فقیر حاجی خدا بخش کو قتل کرانے میں شازیہ مری کا ہاتھ ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، یہ ان کا الزام ہے کہ وہ وڈیری بن چکی ہیں جو اپنے مخالفین کو قتل کر کے اپنے علاقے میں اپنی دھاک بٹھانا چاہتی ہیں، جبکہ مراد علی شازیہ کے سامنے مجبور ہیں، اور پوری انتظامیہ جو ہے اس پہ ان کے سامنے بے بس ہے۔ بے بس تو وہ تبھی ہو سکتی ہے اگر زرداری صاحب کی سرپرستی ہو، لیکن بہرحال یہ الزام ہے اور اس کی تحقیقات کرنی ہوگی۔ بڑا خوفناک دعویٰ کیا ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کہ آئی ایم ایف کے مطابق اگلے سال جون تک ڈالر کا نرخ جو ہے وہ 330 روپے ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے اس طرح کی باتوں سے اور ان کو دہرانے سے گریز کرنا چاہیے۔ آلریڈی پینک ہے، ڈاکٹر صاحب بڑے جہاں دیدہ اور دانا آدمی ہیں، لیکن اسے پینک پھیلتا ہے مارکیٹ میں، پینک پہلے ہی بہت ہے، بے یقینی ہے، سیاسیت میں استحکام ہے۔
پی ٹی آئی کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان نے پارٹی چھوڑنے والے رہنماؤں کی واپسی جو ہے وہ روک دی ہے۔ یہ بہت ہی دانائی کا فیصلہ ہے۔ اس وقت نہ کسی کو شامل کرنا چاہیے نہ کسی کو نکالنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت کنفیوژن ہے، اندیشے ہیں کہ کوئی مخبر موجود ہیں، دورہ کردار ادا کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور کم از کم کمزور لوگ تو موجود ہی ہیں۔ اب اس پہ کوئی نہایت احتیاط کے ساتھ جائزہ لے کر ایک حقائق کو واضح کیا جائے اور پھر اس کے بعد فیصلے کیے جائیں۔ 7 رکنی کمیٹی جو ہے وہ سربراہی اس کی شاہ محمود کریں گے، اور شاہ محمود سے اندیشہ ہے ایک چیز کا کہ وہ اپنے ذاتی وفاداری طلب کرتے ہیں اور اپنا گروپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسد قیصر بھی ہیں، احمد خان ہیں، شہریار آفریدی ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، شبلی فراز شامل ہو گئے، اور خواتین کے بارے میں رپورٹ جو ہے وہ شاندان و گلدار مرتب کریں گے۔ حتمی فہرست جو ہے وہ عمران خان کو بھیجے گی، جو فیصلہ کریں گے کہ کس کی واپسی ممکن ہے اور کس کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ جو طرز عمل فواد چودھری صاحب نے اختیار کیا وہ تو حیرت انگیز ہے۔ وہ پوری کی پوری موجودہ لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ واحد دانا آدمی ہے۔ اتنا ذہین آدمی ہونے کے باوجود وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ 100 دوست بنانے کے مقابلے میں ایک پختہ دشمن بنانا جو ہے جو خسارے کا سودا ہوتا ہے، اور وہ اتنی عدم احتیاط کے ساتھ بیانات جاری کر رہے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی سے متعلق مقدمات میں سنگجانی میں کوئی واقعہ ہوا تھا، تھانہ سنگجانی کی حدود میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف 8 جولائی سے روزانہ سماعت کی بنیاد پر مقدمات شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جج طاہر عباس سپرا جو ہیں وہ سماعت کریں گے اور ویڈیو لنک کے ذریعے وہ اپنا پیش ہوں گے۔ انہوں نے اجازت طلب کر لی ہے۔ خیبر پختونخوا کے اس میں پہلے تو یہ ایک بہت ہی خوفناک انکشاف کیا ہے اس نے، سی آئی اے کی ایک سابق خاتون افسر نے، کہ $1 کروڑ جو ہے وہ اس کو دیے جاتے ہیں سالانہ، $1 کروڑ ٹی ٹی پی کو، تحریک طالبان پاکستان کو، اور وہ اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کس طرح اس سے نمٹا جائے۔ اس معاملے کے ساتھ یہ واضح نہیں ہے کہ کس طرح یہ آپریشن ہوگا، اس آپریشن کی نوعیت کیا ہوگی، انٹیلیجنس بیسڈ ہوگی یا بڑے پیمانے پر کارروائی ہوگی، یہ بڑا مسئلہ ہے، اور اسی پہ انحصار ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، کیونکہ تمام پشتون لیڈروں نے اور تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کر دی ہے۔ اب ظاہر ہے کارروائی تو ہونی چاہیے دہشت گردوں کے خلاف، لیکن اعتماد کا فقدان ہے، اور پشتون لیڈروں کا جو اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ نقل مکانی نہ کرنی پڑے۔ لیکن بہرحال یہ اس کے لیے وسیع تر صلاح مشورہ درکار ہے، اور کہنے کو تو کہا گیا ہے کہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے گا اور اسمبلی میں بھی معاملہ لایا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہی ہے، ابھی تک اس سمت میں کوئی قدم تو نہیں اٹھایا گیا۔ اور اگر یہ اپنا ذرا سی بھی بے احتیاطی اس میں برتی گئی تو اس کے بڑے خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ اس کو بہت کیئرفلی ایگزامن کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے جنرل کینی صاحب جب اس کی پلاننگ کر رہے تھے سوات کی تو ساری رات جاگتے تھے، اور نہایت جو باریک تفصیلات ہیں، چھوٹی چھوٹی جزیات جو ہیں اس پہ وہ غور کرتے تھے، اور پورا نقشہ انہوں نے خود مرتب کیا تھا۔ مجھے پچھلے دنوں ایک صاحب نے تانا دیا کہ آپ جنرل کینی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں،
جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ایک چیز کو اور سالہ سال میں دیکھتا رہا ہوں، اس سے زیادہ بکواس میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں سنی، اس سے بڑا جھوٹ کہ جنرل کینی نے کوئی جزیرہ خریدا ہے یا وہ کوئی شاہانہ زندگی بسر کرتے ہیں یا انہوں نے کوئی روپیہ بنایا ہے تو ساری دنیا کا آسمان سے ایک فرشتہ اتر کے آیا اور مجھے کہے کہ یہ بات غلط ہے تو میں نہیں مانتا۔ سامنے سورج چڑھا ہوا ہے اور صاف نظر آتا، میں نے ان کا طرز زندگی دیکھا ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جزیرہ خریدا۔ ان کے بھائیوں کے بارے میں شکایات ہیں جو تحقیق طلب ہیں اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور لین دین کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، کوئی اس میں بڑا سکینڈل نہیں ہے، اور معاملات ہیں اور وہ طے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، مطلب یہ میرا ایمفیسس اس پر ہے کہ جو کارروائی ہے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ آنکھیں بند کر کے اور بے احتیاطی کے ساتھ کوئی فیصلہ کر ڈالیں، کہ بہت ہی خطرناک مطلب اس کے نتائج ہو سکتے ہیں۔ اور بھی اہم خبریں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی ترتیب کیا ہو، خبریں میرے پاس محفوظ ہیں لیکن بہرحال اس کی ترتیب جو ہے وہ یہ بڑا درد سر ہوتا ہے۔ یہ سی آئی اے کی جس افسر کا حوالہ میں نے دیا تھا، میں حوالہ ڈھونڈ رہا تھا، سارا ایڈمز ان کا نام ہے، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ انڈین حکومت طالبان نیٹ ورک کو $1 کروڑ دیتی ہے۔ اب یہ واضح نہیں ہے سالانہ دیتی ہے، یہ ویسے سالانہ ہی ہے۔ $500 بلین تو وہ دیتے ہیں، بلوچستان کے لیے مختص کیے ہوئے ہیں، یہ قبائلی پٹی سے متعلق ہے، تاکہ وہ پاکستان میں کشمیری اور سکھ عسکریت پسندوں کو قتل کریں، جو ماضی کے عسکریت پسند ہے۔ اس وقت کون سی عسکریت ہو رہی ہے؟ نہ کو مشرقی پنجاب میں ہو رہی ہے نہ کشمیر میں ہو رہی ہے، اور وہ ٹیررزم تو کیا انڈیا نے، 70,000 پاکستانی شہید کر دیے اور 7,000 فوجی افسر شہید کر دیے۔ خیبر پختونخوا کو وہ میں سماعت کے مسئلے پہ آتا ہوں جو بہت اہم ہے۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں صورتحال بہت خطرناک ہے، اور اس پر کوئی کھل کے بات نہیں کر رہا مولانا فضل الرحمان کے سوا۔ انہوں نے بڑھتی ہوئی طالبانائزیشن پر ذرا کھل کر بات کی ہے، اور قومی اسمبلی کے اپنے خطاب کے علاوہ چند تقاریب میں بھی انہوں نے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ جنوبی اضلاع کرک، بنو، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کی صورتحال بہت تشویشناک ہے۔ تحریک انصاف کے دور میں کالعدم ٹی ٹی پی سے کابل مذاکرات شروع کیے گئے تھے اور عمران خان کو اعتماد میں لے کر کیے گئے تھے کہ ان کو پرامن طریقے سے قومی دھارے میں لایا جائے، لیکن ان کی تو حکومت ہی چلی گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ تو اس علاقے میں باقاعدہ ایک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کو طالبان کی کتنی حمایت حاصل ہے یا نہیں ہے، اس کا بھی کیئرفلی جائزہ لیا جانا چاہیے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ آپ افغانستان سے جنگ نہیں کر سکتے، اندرون افغانستان آپریشن آپ نہیں کر سکتے، یعنی اگر یہ تمام الزامات درست ہوں طالبان حکومت کے بارے میں، وہ ان کے ساتھی ہیں اور ان کے ساتھ مل کے امریکہ سے وہ لڑتے رہے ہیں، سچویشن کا بہت باریک بینی سے جائزہ لینا ہوتا ہے۔ تو وہ اس کے باوجود بھی مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا طریقہ موجود ہی نہیں ہے، اور آپریشن تو ہونا چاہیے۔ اب وہ آپریشن کی نوعیت کیا ہو یہ طے کرنے کی بات ہے۔ پنجاب میں گندم کی قیمتوں میں کچھ اضافہ ہوا ہے، 3300 روپے سے لے کے 3500 روپے تک قیمت ہو گئی ہے۔ بہرحال محترمہ مریم نواز کا دعویٰ تو یہ ہے کہ انہوں نے ایسے کارنامے 100 دن میں انجام دیے ہیں جو 300 سال میں انجام نہیں دیے جا سکتے، یعنی علاؤ الدین خلجی، ظہیر الدین بابر،
شہاب الدین غوری، ٹیپو سلطان، شیر شاہ سوری، اکبر دی گریٹ، مغل شہنشاہ اکبر جس کو بڑا ایڈمنسٹریٹر سمجھا جاتا ہے. ویسے تو مجموعی شیر شاہ سوری کا کارن کتنے قلعے انہوں نے تعمیر کیے، بندوبست حراجی کیا، ڈاک کا نظام قائم کیا، شاہراہ بنائی کابل سے لے کر کلکتہ تک، اور امن و امان قائم کیا. اور علاء الدین خلجی اور اورنگزیب کے زمانے میں تو چیزیں اتنی سستی ہو گئی تھی کہ حیرت انگیز ہے. اور ٹیپو سلطان کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بادشاہ کم تھے اور ولی اللہ تھے. وہ ایک اقبال نے کہا تھا کہ ایک اعلیٰ مسلمان حکمران کے تمام اخلاقی صفات ٹیپو میں جمع ہو گئی. نہایت ہمدرد اور شفیق آدمی تھا. کمزوری یہی تھی کہ معاف کر دیتے تھے، اور معاف کرنا خطرناک ہوتا ہے. پنجاب کے کاشتکاروں کو برباد کر دیا مریم نواز نے، اور کوئی کام نہیں کیا تشہیر کے سوا اور والد کی پروجیکشن کے علاوہ. لیکن وہ سمجھتے یہ ہیں کہ جتنے آج تک عظیم مسلمان حکمران بر صغیر میں گزرے ہیں، ان سب سے زیادہ 300 سال میں جو کارنامے، مغلوں کا اقتدار 300 سال کا نہیں تھا. اورنگزیب کی وفات کے 5 سال کے بعد مغل سلطنت بکھرنا شروع ہو گئی تھی، اور اس کی رٹ بہت کمزور تھی جیسے اب ہے. یعنی راولہ کوٹ میں قیدی فرار ہو گئے. میں شام کو اس پہ بات کروں گا، تفصیلات جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کچھ خبریں موجود ہیں لیکن وہ پوری طرح واضح نہیں ہے صورتحال. ایک کشمکش شروع ہو گئی ہے، شروع ہی تھی، مطلب یہ کہ اب بھی جاری ہے، محسن نقوی اور شریف خاندان کے درمیان. یہ خبر انہوں نے بریک کی تھی کہ سیکٹری انفارمیشن اور ڈی جی پی آر کو عہدے سے ہٹایا گیا. سٹی 42 نے کہا تھا، اور اس لیے ہٹایا گیا کہ مریم اورنگزیب نے ایک اشتہاری کمپنی کو 15 کروڑ روپے ادا کرنے کا حکم دیا تھا. اور 15 کروڑ روپے کس چیز کے لیے؟ کہ وہ جو نواز شریف کی تصویر والے تھیلے بانٹے گئے تھے، ان کے تھیلے 30 40 50 کروڑ کے ہوں گے، کتنے کے 15 کروڑ روپے کے جو ہے وہ بہت اسرٹ کرتی ہیں مریم اورنگزیب. اور وہ مریم نواز کو جواب دہ نہیں ہیں، وہ براہ راست اپنا انہیں اعتماد حاصل ہے میاں نواز شریف کا، اور انہیں بڑی میچور پولیٹیشین وہ سمجھتے ہیں. اگر ان میں تانا دینے کی عادت نہ ہو تو وہ واقعی لائق سیاستدان ہے، اور ان کی تعلیم ہے، تجربہ ہے. لوگ تو تانا زنی اور جواب تانا زنی میں شخصیتوں کی کسی شخصیت کے واضح تصویر ہی نہیں بنتی ہے. تو وہ اتنا اسرٹ کرتی ہیں کہ یہ افواہ پھیل رہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا، یہ افواہ ہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں مریم نواز سے زیادہ کمپیٹنٹ ہوں، مگر میرا قصور یہ ہے کہ میں نواز شریف کی بیٹی نہیں ہوں. نواز شریف ویسے ان کے ساتھ مطلب بہت مشفقانہ سلوک، پدرانہ سلوک ہی کرتے ہیں. تو وہ اشتہارات کا انہوں نے کہا تھا، تو اس کے بعد انہیں بنا دیا گیا اپنا OSD. 15 کروڑ روپے دینے سے انہوں نے انکار کر دیا. اب بھی IB اسپیشل برانچ اور خود پارٹی کے سورسز سے ان افسروں کی فہرستیں مرتب کی جا رہی ہیں جو محسن نقوی صاحب سے جن کا رابطہ ہے. محسن نقوی بہت امبیشس ہیں، وہ بہت بڑے بڑے عہدوں کا خواب دیکھتے ہیں، ایسے عہدوں کا کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا. اور انہوں نے بہت اوبلائج کیا ہے لوگوں کو، اور بہت پیسہ بنایا. اور عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی جو جائیدادیں ہیں وہاں دبئی میں، اس کا جائزہ لیا جائے کہ یہ روپیہ وہاں انہوں نے بھیجا کیسے، قانونی ذرائع سے بھیجا، حاصل کہاں سے کیا اور بھیجا کیسے. بہرحال وہ کئی اور افسر OSD بن سکتے ہیں اور بنائے جائیں گے. اور وہ بہرحال انہوں نے ایک متوازی حکومت قائم کر رکھی ہے. چینی سفیر سے بھی ملنے چلے گئے، اور کرکٹ تو خیر ظاہر ہے ان کی جیب میں پڑی ہوئی ہے. اور وہ خبر جس کا آپ کو انتظار ہے وہ ابھی کوئی نتیجہ تو نہیں نکلا. ابھی تھوڑی دیر پہلے تک میں نے چیک کیا تھا تو مخصوص سیٹوں سے متعلق کیس کی سماعت جاری تھی جو 13 رکنی وفد کر رہا ہے. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیر اختر، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خامندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعید، سعادت خان اور جسٹس نعیم اختر افغان جو ہیں وہ اپنا فل کورٹ کا حصہ ہیں. الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل کچھ دیر پہلے تک جاری تھے،
تو اس وقت وہ کہہ رہے تھے 30 منٹ مکمل کر لوں گا، اب تو مکمل کر لیے ہوں گے ہیں جی۔ اس میں کوئی ابہام ہے نہیں، ابہام پیدا کیا جاتا ہے بھائی جتنے جس کی سیٹیں ہیں۔ اول تو آپ نے نوسر بازی کی، فراڈ کیا، جعل سازی کی، دھوکہ بازی کی، الیکشن کمپین چلانے کی اجازت نہیں دی، پھر جو سیٹیں انہوں نے لی ہیں اس کے تناسب سے بھی انہیں سیٹیں نہیں ملیں گی، تو یہ فیصلہ جو ہے اس کو تو لوگ قبول نہیں کریں گے۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں جتنے چیف جسٹس آئے ہیں، ثاقب نثار بھی لوگوں کی بہت توہین کرتے تھے اور بہت من مانی کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہسپتال تباہ کر دیا، انہوں نے بعض اخبار نویسوں کی بڑی تذلیل کی اور لوگوں کی تذلیل کی، اور وہ ان سب کا رول ماڈل ہے افتخار چودھری تھے۔ وہ افتخار چودھری کے پیچھے تو 2 سال کی وکلا تحریک تھی اور پیپلز پارٹی کی حکومت بہت ان پاپولر تھی، لہذا وہ تو ان کو تو ایکسپوز ہونے میں بڑا وقت لگا۔ وہ تو جب اقتدار الگ ہوئے اپنے منصب سے تو اس کے بعد وہ بجھے، ورنہ وہ تو چمک رہے تھے۔ پھر یہ کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تو ایسی حماقتیں کر رہی تھی کہ جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے حسین حقانی، یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ امریکہ کے پاکستان میں سفیر ہیں یا پاکستان میں امریکہ کے سفیر ہیں، اتنا ان پہ جوش طاری تھا تعلقات بہتر بنانے کا۔ اور ایک دن سرکولر جاری کر دیا تھا وزیر داخلہ نے ISI کو، وزارت داخلہ کے رحمان ملک کے تحت کرنے کا، ذرا اندازہ کیجئے۔ تو وہ تو اس پوزیشن میں تھے، لیکن قاضی صاحب تو اپنے لیے ہر روز دلدل کو گہرا کرتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی ان کے پاس آپشن بچا نہیں ہے استعفے کے سوا۔ اور یہی الیکشن کمیشن کے وہ چیئرمین کو کرنا ہوگا، سلطان سکندر، یعنی سلطان بھی ہیں اور سکندر بھی ہیں، اور کام ان کے دیکھیے ایک کارندے سے بھی کمتر حیثیت میں وہ کام کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی معاہدہ ہوا جو ہو کے رہے گا، کیونکہ یہ لوگ تو حکومت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ڈسٹنس کرنا شروع کر دیا اور دانائی کا مظاہرہ کیا، ذہنی طور پر، ابھی عملی طور پر نہیں کیا ہے، کیونکہ عمران خان کے ساتھ کوئی مفاہمت ہوگی تو پھر ان سے کریں گے، کوئی فارمولہ بنے گا، ظاہر ہے بڑی محنت طلب کام ہے اور بڑی پیچیدگیاں ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے اس گفتگو کے دوران پوچھا، اس بحث کے دوران، سماعت کے دوران، کہ الیکشن کمیشن نے اتنے بڑے فیصلے کرنے سے پہلے کوئی میٹنگ کیوں نہیں کی، تحریری فیصلے کیوں نہیں کیے؟ ماضی میں باپ پارٹی کو، بلوچستان کی جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے کو دیگر نشستوں سے مختلف فیصلہ کیا گیا تو اس کی وجوہات کیوں نہیں بتائی گئی؟ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے تھے، تو باقی کس نے کرائے؟ باپ نے کون سے کرائے؟ پیپلز پارٹی نے کون سے الیکشن کرائے؟ نون لیگ نے کون سے الیکشن کرائے؟ مطلب یہ تو بالکل ایک ذاتی دشمنی اور بغض و عناد کا سا معاملہ ہے، کاسا کیا بغض و عناد کا معاملہ ہے۔ تو اور بھی کچھ اعتراضات انہوں نے کیا، کوئی ان کی خاص اہمیت نہیں ہے۔ تو وقفے وقفے اس کی سماعت تو ہو رہی ہے، لیکن دیکھیے اب کب اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ علیم خان نے اعلان کیا ہے کہ ان لوگوں نے اگر ایک اور مقدمہ عمران خان کا بنایا تو ہمارا خاندان اڈیالہ جیل کے باہر جا کر بیٹھ رہے گا، اور اس وقت تک ہم لوگ بیٹھے رہیں گے جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا۔ میرا خیال ہے کہ انہیں اس طرح کے بیانات سے گریز کرنا چاہیے، یہ حکمت عملی خود عمران خان سے پوچھ کے بنانی چاہیے، پارٹی میں کوہین پیدا کرنا چاہیے۔ پارٹی میں ویسے اتنے اختلافات نہیں ہیں جتنے بتائے جا رہے ہیں، بعض امبیشس لوگ غیر ذمہ دارانہ بیانات ضرور دے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت ایک نفسیاتی طور پر ماحول سازگار نہیں ہے کسی چیز کے، اس طرح کی کسی تحریک کے لیے۔ باقی تو ساری اہم خبریں میں نے آپ کو سنائی دیں۔ تو دیکھیے اب یہ جو کیس ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے مخصوص سیٹوں کا۔ اگر تو مخالف جو پارٹیاں ہیں پی ٹی آئی کی، ان کو سیٹیں الاٹ کر دی جاتی ہیں تو وہ اپنا اس قابل ہو جائیں گے کہ آئین میں ترمیم کر سکیں، مگر ترمیم کر کے کریں گے کیا؟ جو بوجھ کوئی اٹھا نہ سکتا ہو
یادداشت خراب ہے اپنا شہباز شریف صاحب کی، قوت فیصلہ ختم ہو چکی ہے، نواز شریف صاحب کی بھی یادداشت خراب ہے، ان پاپولیرٹی کی کوئی حد نہیں ہے، بجٹ نے لوگوں کو مار ڈالا ہے، یعنی اب جو مہنگائی کا طوفان اٹھنے والا ہے اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ مولانا فضل الرحمان کی منت سماجت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، سینٹ کا چیئرمین بنا دیتے ہیں، بلوچستان کی وزارت اعلیٰ دے دیتے ہیں، لیکن یہ زخم وہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ نواز شریف نے ان کے خلاف سازش کی اور پیپلز پارٹی پریکٹیکلی اس میں شریک ہو گئی۔ تو ایک بہت مہنگائی کا، یعنی آپ کہیں گے مہنگائی تو آلریڈی ہے اور بڑھ ہی رہی ہے، جی نہیں، یہ جو تحفہ دیا ہے وزارت خزانہ کا، ان کی گفتگو سن کے حیرت ہوتی ہے کہ اس آدمی کو معیشت کی ابجد بھی معلوم ہے، الف بے کا بھی پتہ ہے، بینکر ہیں، بڑے اچھے بینکر ہوں گے، بڑے لائق ہوں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی 25% ٹیکس میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ 25% غریب آدمی کو خون نچوڑ کے ہو جائے گا نا، جو 30 لاکھ آدمی جو ٹیکس دے سکتے ہیں ان سے تو آپ ٹیکس نہیں لے سکتے، جن کے بڑے بڑے مکانات ہیں، جن کے بچے بڑے سکولوں میں پڑھتے ہیں اور جو شاہانہ زندگیاں بسر کرتے ہیں، ان سے تو آپ ٹیکس نہیں لے رہے۔ اور عالم یہ ہے کہ 95% صوبے کا جو ٹیکس ہے وہ کراچی سے جمع ہوتا ہے اور 2.5% خرچ ہوتا ہے، یعنی جتنی کرپشن نون لیگ کی حکومت میں ہوتی ہے اور اس میں ہوتی ہے، اور بلوچستان میں تو کرپشن کوئی مطلب بامانی لفظ ہی نہیں ہے، وہ اسٹیٹ کے پیسے کو اپنے لیے جائز اور طیب سمجھتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ اپنا بدوؤں کے مال کو، امی جنہیں کہا جاتا تھا، بدوؤں کے مال کو اپنا ہڑپ کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ یہ حکومت نہ چلنے والی ہے، نہ اس کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، ایک بچگانہ ضد ہے، جب دھڑے بندی ہو جاتی ہے تو عقل رخصت ہوتی ہے۔ سوائے عمران خان سے بات کرنے کے، صرف عمران خان سے نہیں، مولانا فضل الرحمان سے اور باقی پارٹیوں سے بھی کوئی فارمولہ تشکیل دیے بغیر، وہ نئے الیکشن ہو یا یہ الیکشن جو ہیں، یہ الیکشن ٹریبونل جس کا فیصلہ کر دیں، جس کا حق ہے، جس کو لوگوں نے ووٹ دی اس کو حکومت کرنی ہے، یہ تو سیدھی سی بات ہے، ورنہ بے یقینی رہے گی اور معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور مہنگائی اتنی بڑھ جائے گی کہ کوئی طوفان اٹھ سکتا ہے۔ اس پہ غور کرنا چاہیے عسکری قیادت کو بھی، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، اور رہ گئے نواز شریف اور خاندان، شریف خاندان اور زرداری خاندان، میں وثوق سے کہتا ہوں، وہ اور قاضی صاحب اور سلطان سکندر، یہ لوگ تو اس ملک میں نہیں رہ سکیں گے، یہ جیسے وہ گھر میں بند پڑے ہوئے ہیں جنرل باجوہ صاحب، اور آخرکار انہیں بھی شاید ملک چھوڑ کے جانا پڑے گا، تو یہ لوگ تو شاید اس ملک میں ہی نہیں رہ سکیں گے۔ یہ جا کے گلیوں بازاروں میں لوگوں سے پوچھے تو صحیح لوگ کیا کہتے ہیں۔ میرا خیال کافی طویل گفتگو ہو گئی ہے، اور ارادہ یہ ہے آج کل کے اگر ہو سکے تو 2 دفعہ ضرور بات کی جائے، اور ممکن ہو تو 3 دفعہ کی جائے، چونکہ صبح کچھ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوتی ہے، جیسے نور العارفین والا واقعہ تھا رات گئے کا، اور دوپہر تک کچھ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، سے پہر تک، پھر رات گئے تک کافی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔